بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کی دعاؤں کو قبول کرنے کا سلسلہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام میں دعا کرنا ایک بہت ہی بڑا عبادت ہے، اور کچھ لوگوں کی دعائیں اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کے نام اور ان کی خاصیتیں دی گئی ہیں جن کی دعائیں اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے جس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے وہ ہے مسلمانوں کی دعا۔ اللہ نے کہا ہے کہ پہلے مسلمانوں کی دعائیں جو اللہ کے لیے خالص ہیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ مسافر کی دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی مسافر سفر پر ہوتا ہے تو اس کی دعا اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، درد اور مصیبت میں۔ جب کسی کے ساتھ کوئی مصیبت یا درد ہوتا ہے تو اس وقت کی دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ وقت اللہ کی رحمت کا ہوتا ہے اور لوگ اپنے دل سے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 4، ولی اللہ یعنی اللہ کے خاص بندے جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 5، مقبول اعمالاً۔ جو لوگ اپنے اعمال کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں ان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اس میں نماز، روزہ اور دوسری عبادتیں شامل ہیں۔ نمبر 6، معذرت خواہ لوگ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعائیں بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 7، ماں کی دعا۔ ماں کی دعا بھی بہت مقبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ اپنی ماں کی خوشیوں کا خیال رکھیں کیونکہ ان کی دعائیں اللہ تک فوراً پہنچتی ہیں۔ نمبر 8، صادق اور امین لوگ۔ جو لوگ ایماندار اور اپنے وعدوں پر کھڑے اترتے ہیں ان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں۔ ان سب کے علاوہ دعا کرتے وقت کچھ باتیں یاد رکھنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ دعا کا وقت، دعا کا طریقہ اور دل سے دعا کرنا۔ اللہ سے کھلے دل سے دعا کرنی چاہیے اور اپنی ضرورت کو اللہ پاک کے سامنے رکھنا چاہیے۔ آخر میں دعا کی قبولیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس ہمیں اپنے دل سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ پر سچے دل سے یقین کر لینا چاہیے، توکل کر لینا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعا فوراً قبول ہونے کے لیے کچھ خاص چیز ہو، کوئی خاص وقت ہو جہاں دعاؤں کی قبولیت کا زیادہ ہوتی ہو، تو ان سب میں سب سے پہلا وقت ہے تہجد کا وقت۔ رات کے آخری پہر میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت مقبول ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں پر کن فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، جمعے کا دن۔ جمعے کے دن خاص طور پر جمعے کے خطبے کے دوران دعاؤں کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ نمبر 3، رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر لیلۃ القدر، قدر کی رات کو دعاؤں کی قبولیت کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 4، عصر کی نماز کے بعد۔
عصر کی نماز کے بعد دعا کرنا بھی مقبول ہوتا ہے، وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نمبر 5، سحری اور افطار کے وقت۔ رمضان میں سحری سے پہلے اور افطار کے وقت دعا کرنا بھی خاص طور پر مقبول ہوتا ہے۔ نمبر 6، مسافر کی دعا۔ مسافر کی دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے، یعنی سفر میں بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے، وہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اللہ کی رحمت اور فضل سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن دعا کی قبولیت کا اصلی سبب اللہ کی مرضی ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ ہمیں بس دعا مانگنا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ یاد رہے کہ اللہ کی مرضی اور حکمت سب سے اہم ہے، اور کبھی کبھی اللہ کسی وجہ سے ہمیں وہ چیز نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، لیکن اس کی بھی اپنی حکمت ہوتی ہے۔ تو بس ہمیں اللہ کے فیصلوں پر، اس کی مرضی پر یقین رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔